اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین علی ما الہم وعلم من العلم ما لم نعلم، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد النبی الاکرم المبعوث الی سائر الامم بالشرع الاقوم والمنہج الاحکم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع سخن ہے عظیم محدث، مفسر، فقیہ، اصولی، متکلم، صوفی امام کمال الدین محمد بن حمام الدین عبد الواحد سیواسی سکندری قاہری رحمہ اللہ، متوفی 861 سنہ ہجریہ، اور ان کی چند تالیفات یہ مشہور ہیں حضرت امام ابن الحمام رحمہ اللہ کے نام سے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، کمال الدین آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد ماجد عبد الواحد، ان کا لقب تھا حمام الدین۔ حمام الدین ان کا لقب ہے تو شارٹ کٹ میں انہیں الحمام کہا جاتا ہے۔ الحمام میں جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی جب مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کو گرا دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے عوض میں مضاف پہ الف لام ذکر کیا جاتا ہے، جسے الف لام برائے عوض کہتے ہیں، تاکہ وہ اس پر دلالت کرے کہ یہاں مضاف الیہ محذوف ہے۔ تو ان کا لقب حمام الدین تھا آپ کے والد ماجد کا، لیکن انہیں اختصاراً الحمام کہا جاتا ہے۔ تو ان کی نسبت سے آپ کو شارٹ کٹ میں کہا جاتا تھا ابن الحمام۔ تو آپ زیادہ نام نامی آپ کا کمال الدین محمد ہے، لیکن آپ زیادہ کمال الدین لقب اور نام محمد، لیکن آپ زیادہ مشہور ابن الحمام کے نام سے ہیں۔ عربی میں ابن الحمام اور ہمارے اردو فارسی میں ابن حمام آپ کو کہا جاتا ہے۔ امام ابن حمام رحمہ اللہ بہت اعلیٰ رتبے کہ فقیہ، محدث، مفسر۔ کون سا فن ایسا ہے جس فن میں آپ کو مہارت حاصل نہ ہو؟ فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں، تصوف میں، بلکہ فن موسیقی تک کے اسرار و رموز سے آپ آگاہ تھے۔ علوم معقول و منقول دونوں پر آپ کو کامل دسترس حاصل تھی۔ وہ جو ٹائٹل یوز ہوتا ہے جامع المعقول والمنقول، صحیح معنوں میں اس کے آپ مصداق تھے، اور اتنے بلند پایا فقیہ تھے آپ کہ آپ کے اجتہاد کی گواہی آپ کے ہم عصروں نے دی۔ بعض نے آپ کو صراحتاً مجتہد مطلق کہا، بعض نے آپ کو اصحاب ترجیح میں سے قرار دیا، یعنی بعض نے مجتہد مطلق قرار دیا ہے اور بعض نے آپ کو مجتہد منتصب قرار دیا، جزئی مجتہد قرار دیا۔ تو بہرحال اس پر تو اتفاق ہی ہے کہ اجتہاد کی صلاحیت آپ میں تھی۔ جو علماء کا آپس میں اختلاف ہے آپ کی اجتہاد کے حوالے سے، وہ اس میں اختلاف ہے کہ اجتہاد کامل اجتہاد تھا یا جزئی اجتہاد تھا، مجتہد فی المسائل کے طبقے میں آپ شمار ہوں گے یا اصحاب ترجیح میں شمار ہوں گے یا اصحاب تخریج میں شمار ہوں گے یا مجتہد فی المدن میں شمار ہوں گے یا مجتہد مطلق میں شمار ہوں گے۔ اس میں تو اختلاف ضرور علماء کا موجود ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کو بہرحال اجتہاد کی صلاحیتیں حاصل تھیں۔ کامل طور پہ نہ بھی ہو تو جزئی طور پر تو کئی حضرات نے، جن لوگوں نے آپ کے اجتہاد مطلق کے حوالے سے اختلاف رائے کیا ہے رکھا ہے، تو انہوں نے جزئی مجتہد تو آپ کو تسلیم کیا ہے۔ اور اس کی تفصیلات اگر کوئی جاننا چاہیں، علامہ شامی رحمہ اللہ کی تصریحات اس پر موجود ہیں، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی تصریحات موجود ہیں، علامہ شہاب الدین مرجانی رحمہ اللہ کی تصریحات موجود ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ امام احمد رضا خان ان کی تصریحات موجود ہیں، علامہ زاہد کوثری رحمہ اللہ کی تصریحات موجود ہیں آپ کی اجتہادی صلاحیتوں کے حوالے سے۔ تو ہر طبقے کے اندر آپ کو یکساں قبول حاصل تھا، ہر فن کے ماہرین آپ کو برابر پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ تفسیر کے وابستگان، حدیث کے وابستگان، فقہ کے وابستگان، تصوف کے وابستگان، سب آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ آپ کو ان تمام فنون میں، تمام علوم میں مہارت حاصل تھی۔ آپ کا خود گھرانہ بھی سارا علمی گھرانہ تھا، آپ کے آباء و اجداد بھی قاضی رہے، آپ کے والد بھی قاضی تھے، یعنی وہ لوگ فقہ میں دسترس رکھتے تھے اور اسی فقہی دسترس کی بنا پر ان کو باقاعدہ قاضی مقرر کیا جاتا تھا۔ تو امام ابن حمام رحمہ اللہ
کہ والد ماجد کا وصال آپ کی جب بھی آپ عنفوان شباب کو بھی نہیں پہنچے تھے، یعنی تقریباً 10 یا 11 برس کی آپ کی عمر تھی کہ آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا اور آپ کی پرورش آپ کی نانی جان نے کی ہے۔ آپ اپنی نانی جان کے زیر سایہ پروان چڑھے ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت، سنہ ولادت، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول جو ہے سنہ 788 ہجریہ کا ہے، دوسرا قول سنہ 789 ہجریہ کا ہے، اور ایک قول سنہ 790 ہجریہ کا ہے۔ راجح قول یہی ہے، راجح قول کے مطابق آپ کی ولادت سنہ 790 ہجریہ میں ہوئی ہے اور آپ کا وصال سنہ 861 ہجریہ میں ہوا ہے۔ تو یوں راجح قول ولادت والا اگر لیا جائے تو اس کے مطابق آپ کی عمر مبارک تقریباً 71 برس بنتی ہے۔ تو یہ 71 برس کی ساری عمر آپ کی علم و فضل والی، تقوی پرہیزگاری والی، رشد و ارشاد والی، تبلیغ دین والی، خدمت دین والی ہے۔ اس سا متحرک زندگی آپ نے گزاری ہے۔ آپ نے ایک عرصے تک فتویٰ نویسی بھی فرمائی، پھر بعد میں آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا تھا، گوشہ نشین ہو گئے تھے، عزلت اختیار کر لی تھی۔ بعد میں گوشہ نشینی تو ترک فرما دی تھی، لیکن جو ہے بہرحال فتویٰ پھر آپ نہیں دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا تھا۔ تدریس آپ نے جو ہے کئی اداروں میں آپ نے باقاعدہ تدریس فرمائی ہے۔ القبۃ المنصوریہ میں آپ نے تدریس کی ایک عرصے تک، قبۃ الصالح میں تدریس فرمائی ہے، المدرسۃ الاشرفیہ میں تدریس فرمائی ہے، اور بھی جہاں کہیں آپ جاتے رہے ہیں تو وہاں پر آپ تدریس بھی فرماتے رہے ہیں۔ ایک لمبی تعداد ہے آپ کے تلامذہ کی جن لوگوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا ہے، بڑی تعداد میں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ مختلف آپ نے اسفار کیے ہیں، مصر بھی گئے ہیں، حرمین طیبین گئے ہیں، سکندریہ بھی گئے ہیں، سکندریہ میں بھی رہے ہیں، قاہرہ تو ویسے ہی جو ہے وہ آپ رہتے ہی وہیں تھے، تو مختلف علاقوں کے، شام کے، دمشق کے اسفار بھی آپ نے کیے۔ تو مختلف شہروں میں جو آپ نے اسفار کیے ہیں وہ اسفار آپ کے یا تو ترویج دین کے لیے تھے، دین متین کے علم کی ترویج و اشاعت کے لیے تھے، تعلیم کے لیے تھے، یا تعلم کے لیے تھے، سیکھنے کے لیے تھے، یا پھر مقدس مقامات کی زیارت کے لیے تھے۔ کئی حج آپ نے کیے، کئی مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کی، تو جب کبھی آپ حج اور عمرے کے لیے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اس وقت بھی آپ ساتھ ساتھ جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، افادے استفادے کا سلسلہ ہے، یہ بھی جاری رکھا کرتے تھے۔ تو آپ کی زندگی میں ہمیں اس کی بہاریں بھی نظر آتی ہیں۔ امام ابن حمام رحمہ اللہ کے اساتذہ کی طرف ہم آ جاتے ہیں تو آپ کے اساتذہ کے اندر بھی بڑے بڑے اساتین علم و فن ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ، اسی طرح علامہ ابن الشہنہ رحمہ اللہ، قاری الہدایہ سراج الدین عمر، سبحان اللہ، سراج الدین عمر قاری الہدایہ جو ہے یہ وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے ہدایہ کتاب 16 مرتبہ یہ کتاب پڑھی ہے، اور درس و تدریس اس کی کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ اس کی نسبت سے آپ کا نام یہ پڑ گیا قاری الہدایہ، ہدایہ پڑھنے والے۔ سراج الدین لقب تھا، عمر ان کا نام تھا، وہ بھی آپ کے استاد گرامی ہیں، ان سے بھی آپ نے علم حاصل کیا۔ علامہ اکثرائی سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، علامہ ابن جماع سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، علامہ کمال شمنی رحمہ اللہ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ تو الغرض ایک بڑی تعداد ہے آپ کے اساتذہ کی، یہ ہم نے ان میں سے چند نمایاں ترین کے نام ذکر کیے ہیں۔ اساتذہ میں آپ کے ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں، فقہ شافعی سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں، فقہ مالکی سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی موجود ہیں۔ تو آپ اسی وجہ سے خود آپ کے اندر بھی بہت اعتدال اور منصف مزاجی آئی، یہ آپ کی خاصیت شمار کی جاتی ہے کہ آپ معتدل مزاج تھے، منصف مزاج تھے، اعتدال سے کام لیتے تھے، تعصب سے کوسوں دور تھے۔ آپ کی جتنی تالیفات ہمارے سامنے ہیں ان سے باقاعدہ یہ بات واضح ہوتی ہے، مترشح ہوتی ہے کہ آپ کے اندر تعصب مذہبی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، چاہے اپنے مکتب فکر کے، چونکہ آپ حنفی ہیں، حنفی ہونے کے ناطے آپ کو حنفی مکتب فکر ہی کا ہر جگہ دفاع کرنا چاہیے، موقف بیان کرنا چاہیے، سمجھا یہ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں کہیں آپ کو کسی دوسرے مکتب فکر کے دلائل مضبوط نظر آئے تو وہاں پر آپ نے انہی کے موقف کو ترجیح دی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ خود اجتہادی صلاحیتوں کے حامل ہیں، تو اس لیے آپ یہ کر بھی سکتے تھے، یہ آپ کا منصب بھی تھا، اونچے صلاحیتوں کے حامل ہیں، یہ آپ کے اساتذہ کا ذکر ہوا۔ اب آپ کے تلامذہ کی طرف ہم آتے ہیں تو آپ کے تلامذہ کے اندر بھی ہمیں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں۔ حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ ایسے محدث آپ کے شاگردوں میں نظر آتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ ایسی ہستیاں آپ کے شاگردوں میں نظر آتی ہیں۔ بلکہ علامہ سیوطی کے تو جب والد کا انتقال ہوا تھا بچپن میں، آپ یتیم ہوئے، تو جن لوگوں کو
سرپرست مقرر کیا گیا تھا، ان میں سے ایک امام ابن الحمام رحمہ اللہ بھی تھے، احد الاوصیاء، ان وصیوں میں سے سرپرستوں میں سے ایک امام ابن الحمام رحمہ اللہ تھے۔ اسی طرح آپ کے شاگردوں کے اندر ہمیں علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمہ اللہ جیسی عبقری شخصیت نظر آتی ہے کہ ان کے لیے بھی اجتہاد کی دعوے علماء نے کر رکھے کہ وہ بھی اجتہادی صلاحیتوں کے حامل تھے، اتنے اعلیٰ پائے کے فقیہ تھے علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمہ اللہ، آپ کے خانے علم سے ریزہ خار ہیں وہ۔ اسی طرح ایک اور آپ کے شاگرد رشید علامہ بن ابی شریف مقدسی رحمہ اللہ بہت اعلیٰ پائے کے فقیہ تھے، متکلم تھے، ان کی کتاب بھی بڑی مشہور ہے المسامرہ، جو انہوں نے آپ کی کتاب المسایرہ پہ شرح لکھی تھی۔ تو الغرض آپ کے تلامذہ کے سلسلہ بھی ایک بڑا سلسلہ ہے، ایک علمی سلسلہ ہے، یادگار سلسلہ ہے، اور اساتذہ کا بھی ایسے ہی ہے۔ حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ آپ کے تعارف پر ایک رسالہ بھی لکھا تھا، الاہتمام بترجمۃ الکمال ابن الحمام، لیکن بدقسمتی سے وہ رسالہ موجود نہیں، لیکن الضوء اللامع جو ان کی کتاب ہے اس میں امام ابن الحمام رحمہ اللہ کے حالات بہرحال دستیاب ہیں علامہ سخاوی کے بیان کردہ۔ امام ابن الحمام رحمہ اللہ نے تصنیف و تالیف سے بھی کام لیا ہے، تصنیف و تالیف بھی آپ نے کی ہے، اگرچہ کم کی ہے لیکن بہرحال کی ہے۔ آپ کی شخصیت کی ایک اور خوبی اسے بھی اجاگر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، پرکشش شخصیت کے آپ مالک تھے، وجیح تھے، چارمنگ، اٹریکٹیو، دلکش شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن صورت سے بھی نوازا تھا اور حسن سیرت سے بھی نوازا تھا، حسن صورت اور حسن سیرت کے آپ جامع تھے، اور تصنیف و تالیف کے اندر بھی آپ ہمیں اعتدال کے ساتھ علم کا پہاڑ، علم کا سمندر نظر آتے ہیں۔ تو آپ کی جو مشہور تالیفات ہیں ان کا ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ تقریباً امام ابن الحمام رحمہ اللہ کی 9 کے قریب تالیفات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ سب سے مشہور کتاب آپ کی فتح القدیر للعاجز الفقیر، یہ کتاب فقہ حنفی کی بڑی شاندار کتاب ہے۔ الہدایہ، وہ الہدایہ برصغیر پاک و ہند میں داخل درس ہے، جہاں جہاں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، عالم کورس کرایا جاتا ہے، وہاں الہدایہ پڑھائی جاتی ہے۔ بلکہ شاید ہی کوئی دنیا میں کوئی حنفی عالم ایسا ہو کہ جو ہدایہ جس نے نہ پڑھی ہو، ہدایہ پڑھے بغیر عالم بن گیا ہو۔ ہدایہ اتنی مضبوط کتاب ہے اور متداول کتاب ہے، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس ہدایہ کی آپ نے بہت سے علماء نے شرح لکھی ہیں، لیکن جو سب سے شاندار شرح شمار ہوتی ہے وہ آپ کی لکھی ہوئی فتح القدیر للعاجز الفقیر۔ اور میں باقاعدہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو یہ شرح امام ابن الحمام کی فتح القدیر اور دوسرا علامہ عینی، آپ کے استاد علامہ عینی کی شرح البنایہ، یہ 2 شرحیں ایسی شرحیں ہیں کہ اگر کسی نے یہ فتح القدیر کا مطالعہ نہیں کیا اور البنایہ کا مطالعہ نہیں کیا تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے ہدایہ پڑھی ہی نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں ہدایہ تو اسی نے پڑھی ہے، اسی نے سمجھی ہے کہ جو فتح القدیر اور البنایہ جیسی شروع کا بالاستیاب اور تحقیقی نظر سے مطالعہ کرنے والا ہو۔ جو ان کو تحقیقی نظر سے پڑھے گا وہی ہدایہ کو بہت عمدہ انداز میں، صحیح انداز پہ سمجھ پائے گا، ورنہ ان کو پڑھے بغیر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں ہدایہ ساری کی ساری مضبوط انداز میں، عمدہ انداز میں کما حقہ سمجھ آ گئی ہے۔ کما حقہ سمجھنے کے لیے فتح القدیر اور البنایہ ان دونوں کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کتاب چھپی ہوئی عام دستیاب ہے، ہماری میز کی زینت ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ جو فتح القدیر ہے یہ آپ مکمل نہیں کر پائے تھے، کتاب الوکالہ کے آغاز تک پہنچے تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا، تو آپ کے وصال کے بعد اس کو مکمل کیا ہے امام قاضی زادہ رحمہ اللہ نے، متوفی 988 سنہ ہجریہ، اور وہ بھی چھپا ہوا دستیاب ہے حصہ، اور وہ بھی ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا تھا نتائج الافکار فی کشف الرموز والاسرار، تکملہ فتح القدیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو فتح القدیر عام طور پر چھپتی ہے 10 جلدوں میں بھی چھپی ہے، 9 میں بھی چھپی ہے، 8 میں بھی چھپی ہے، تو اس کے آخر میں وہ تکملہ بھی، آخری جلدیں وہ قاضی زادہ والا بھی ساتھ لگی ہوئی چھپتی ہیں۔ ہمارے سامنے جو میز پہ موجود ہے یہ 10 جلدوں والی فتح القدیر ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک اور کتاب آپ کے میں نظر آتی ہے، اصول فقہ پہ آپ نے بڑی شاندار کتاب تحریر فرمائی التحریر کے نام سے۔ متکلمین شافعیہ اور اصولیین حنفیہ ان دونوں کے طریقہ کار کو ملا کر، دونوں کے طریقوں کے مطابق، دونوں کے منہج کے مطابق آپ نے بہت شاندار کتاب یہ لکھی ہے اصول فقہ پر، التحریر۔ اس التحریر کی مختلف علماء نے شروع لکھی ہیں۔ اس کی جو سب سے مشہور شرح ہے وہ آپ ہی کے شاگرد رشید علامہ ابن الحاج علوی رحمہ اللہ، ان کی شرح ہے التقریر والتحبیر کے نام سے، 3 جلدوں میں شائع ہے، مطبوع ہے، پبلشڈ ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن امیر بادشاہ رحمہ اللہ اس کے شارح ہیں، انہوں نے بھی ایک شرح اس کی لکھی ہے تحسیر التحریر کے نام سے، وہ شرح بھی چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے، علامہ امیر بادشاہ رحمہ اللہ۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ہمیں آپ کی ایک کتاب نظر آتی ہے شرح بدیع النظام۔
علامہ بزدوی کی کتاب اصول پر اور علامہ آمدی کی کتاب جو الاحکام، ان دونوں کو جمع کر کے علامہ ساعاتی ابن الساعاتی رحمہ اللہ متوفی 694 سنہ ہجریہ، انہوں نے کتاب لکھی تھی بدیع النظام کے نام سے. اس بدیع النظام کی شرح لکھی ہے امام ابن الحمام رحمہ اللہ نے. یہ شرح مطبوعہ دستیاب نہیں ہے، لیکن آپ کے شاگردوں نے اس کا ذکر کیا، علامہ ابن تغری بردی وغیرہ نے، کہ آپ نے یہ باقاعدہ لکھی تھی. چوتھے نمبر پر ہمیں ایک فتاویٰ کا مجموعہ نظر آتا ہے جو آپ نے اپنے استاد گرامی علامہ قاری الہدایہ سراج الدین عمر رحمہ اللہ کے فتاویٰ آپ نے جمع کیے تھے، تو اس کے آپ جامع ہیں. وہ بنیادی طور پر تو آپ کی نہیں ہے، فتاویٰ آپ کے استاد گرامی کے، لیکن چونکہ اس کے جامع آپ ہیں تو اس نسبت سے اسے آپ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے. اس طرح آپ نے نماز کے احکام کے بارے میں اور طہارت کے احکام کے بارے میں ایک رسالہ تالیف فرمایا، مختصر رسالہ زاد الفقیر کے نام سے. بہت شاندار رسالہ ہے، ہماری میز کی زینت ہے. اس کی بھی مختلف علماء نے شروع لکھی ہیں، بالخصوص علامہ تمرتاشی حنفی رحمہ اللہ جو تنویر الابصار کے مصنف ہیں، انہوں نے اس کی ایک شرح لکھی ہے اعانۃ الحقیر کے نام سے. وہ بھی ہماری میز کی زینت ہے، بہت شاندار، بہت عمدہ، لائق مطالعہ کتاب. علم الکلام پر آپ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے المسایرہ فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ. امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا تھا قدس کے لوگوں کے لیے، الرسالۃ القدسیہ کے نام سے عقائد کا. پھر بعد میں اسی کو آپ نے جو ہے وہ قواعد العقائد کے نام سے یا علوم دین میں بھی شامل کر دیا. تو جب آپ رسالۃ القدسیہ پڑھا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت اس پر آپ بھی کچھ جو ہے وہ تحریر فرمائیں، تو آپ نے اس کی تلخیص اور اختصار شروع کیا، لیکن بعد میں آپ کو لگا کہ میں الگ سے کتاب ہی لکھ دوں، تو پھر آپ نے الگ سے کتاب لکھی. تراجم کی تو وہی والے تھے الرسالۃ القدسیہ والے، لیکن اس کے اندر تفصیلات آپ نے بہت شاندار انداز میں علمی اور مضبوط دلائل کے ساتھ آپ نے علم الکلام پہ کتاب تالیف فرمائی ہے المسایرہ فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ. اس المسایرہ پر آپ کے شاگرد رشید علامہ بن ابی شریف مقدسی رحمہ اللہ، جن کا بھی ذکر میں نے کیا تھا، انہوں نے کتاب لکھی المسامرہ کے نام سے، جو اس کے ساتھ چھپی ہوئی عام دستیاب ہے، پبلشڈ ہے، ہماری میز کی زینت ہے. علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمہ اللہ نے بھی اس پہ تعلیقات لکھی ہیں، حواشی لکھی ہیں، وہ بھی پبلشڈ ہیں، مطبوعہ ہیں، عام دستیاب ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ایک رسالہ لکھا تھا رسالۃ فی تعارض النفی والاثبات کے نام سے، ایک سوال کا جواب تھا. یہ الگ سے تو نہیں چھپا ہوا، لیکن علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے الاشباح والنظائر کے نام سے نحو کے بارے میں، اس کتاب کے اندر یہ رسالہ موجود ہے، چھپا ہوا ہے. الاشباح والنظائر کے نام سے ایک مشہور کتاب علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ کی ہے، جو فقہ کے متعلق ہے، قواعد فقہیہ سے متعلق ہے، تخصص فی الفقہ میں پڑھائی جاتی ہے، وہ الگ ہے. یہ علامہ سیوطی کے الاشباح والنظائر، یہ نحو کے بارے میں یہ الگ ہے. ابن حمام تحبتان الی الرحمن، اس کے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا. اس سوال میں اس کے اعراب کے بارے میں اور نحوی اعتبار سے 4 سوال پوچھے گئے تھے، تو اس پہ آپ نے جواب دیا. پھر اس جواب پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، پھر آپ نے اس رسالے کو دلائل کے ساتھ ترتیب دیا. بہت شاندار رسالہ ہے، رسالۃ فی اعراب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان. یہ رسالہ بھی اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے، ہماری میز کی زینت ہے، بہت شاندار انداز میں چھپا ہوا ہے. یہ علامہ سیوطی کے الاشباح والنظائر میں بھی لگا ہوا ہے اور الگ سے بھی چھپا ہوا ہے، بہت شاندار. 9ویں نمبر پر آپ کی ہمیں کتاب نظر آتی ہے فواتح الافکار فی شرح لمعات الانوار کے نام سے. یہ کتاب تشریح الابدان کے بارے میں ہے، طب کے بارے میں ہے. چونکہ آپ مختلف امراض کے شکار تھے، اس وجہ سے جو ہے اس پر آپ نے یہ رسالہ لکھا ہے. اگرچہ اس میں کیلو کال موجود ہے، بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آپ کا رسالہ نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ ہی کا رسالہ. بہرحال یہ 9 رسائل ہیں جو آپ سے منسوب ہیں، 9 کتابیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. امام الحمام رحمہ اللہ بہت بلند پایا فقیہ تھے. آپ خود کہتے ہیں کہ میں انا لا اقلد احدا فی علم المعقولات، کہتے ہیں میں معقولات میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، بلکہ فقہ کے بارے میں بھی جو ہے حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ آپ نے کہا اگر مجھے امراض زیادہ لاحق نہ ہوتے تو میرے اتنی صلاحیت میرے اندر تھی، اتنی محنت کرتا کہ میں اجتہاد کے درجے کو پا لیتا. یعنی آپ کو خود بھی اس کا اندازہ تھا اور آپ نے یہ کہا، لیکن تواضعاً فرمایا. بقیہ حضرات نے تو تصریح کر دی کہ آپ اجتہاد کے درجے کو آپ نے پا لیا تھا، جس کی تفصیل میں نے شروع میں بیان کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالی امام ابن الحمام رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زمانہ جس ہے اور جا یہ اولیاء. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.